حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے پختہ وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تمہیں کتاب اور دانائی عطا کروں. ثم جاءکم رسول، پھر کوئی رسول آئے. مصدق لما معکم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس ہے. اب یہاں کتاب اور حکمت آپ سمجھ گئے، نبوت اور رسالت کا ذکر ہے. نبیوں کو تو وحی دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی رسول آئے جو تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے، یعنی تورات اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں اس کے عین مطابق وہ بات کر رہا ہو. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور لازماً ضرور بالضرور تم اس کی مدد کرو گے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول و قرار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد اس سے زیادہ پکا عہد نہیں ہو سکتا. پھر اتنی تاکید کے ساتھ وہ کیا گیا ہو اور پھر اسے توڑا جائے. قال، اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ ریکنفرم کیا. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور تم نے اس بات پر میرا ذمہ، میری ضمانت جو ہے وہ لے لی؟ یعنی یہاں گواہی کے معنوں میں ہے کہ تم مجھے بھی اس پر گواہ بناتے ہو. جیسے ہم میں سے جب کوئی حلفیہ بیان دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا پختہ یہ قول و قرار تھا کہ الفاظ بھی بڑے سخت تھے، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس کو ریٹیفائی کیا کہ اقرار کرتے ہو اس بات کا، میرے اس وعدے کا، اور مجھے تم اس پر ضامن بناتے ہو. قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا یس ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تم اس عہد و پیمان پر گواہ رہو. وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں. فمن تولا، تو جو کوئی بھی منہ پھیرے اس سے، بعد ذالک، اس ساری ریٹیفیکیشن اور کنفرمیشن کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ باغی ہیں، نافرمان ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی اور دین کے طالب ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اللہ کا دین کون سا ہے؟ ہمیشہ سے پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہی رہا ہے، اگرچہ اس میں شریعت موسوی احکام کا ایک ورژن تھا، اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام وہ احکام کا ایک دوسرا ورژن ہے. اس میں بھی مین احکام تو سیم ہے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تعلق ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
شریعت کا آغاز ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کا نظام ہے جو چل رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دین ہے، اور وہ اسلام ہے۔ تو وَلَهُ، کیا تم اللہ کے دین یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہو، کسی اور دین کے طالب ہو گئے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی بستا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے فرما برداری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، یعنی اسلام پر کاربند ہے۔ اسلام اصل میں کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا اور اس کی بندگی بجا لانا۔ تو آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری بجا لا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے، تو تم کیسے کسی اور دین کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فَلَهُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، خوش ہو کر یا ناخوشی سے، خوش دلی کے ساتھ یا بد دلی کے ساتھ۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کے حضور وہ سب لوٹنے والے ہیں، یعنی اس کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے وجود بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو واپس بلائے گا اور اس کے وجود کو ختم کرے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تم کہو، یہاں مراد کیا ہے؟ اعلانیہ کہو، آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل وما انزل علینا، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ دیا گیا تھا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کو۔ یعنی اب نوٹ کیجئے گا، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان چاروں کا بائی نیم ذکر کر دیا، اور پھر ان کی ساری اولاد کو، یعنی انبیاء بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کا ذکر جو ہے وہ اس ایک آیت کے اندر آ گیا کہ وہ سب کے سب حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی اولاد تھے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط، جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، پہلے کے لیے فرمایا انزلہ جو نازل کیا گیا تھا، اب فرمایا جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، یعنی اس سے تعین کے ساتھ تورات و انجیل مراد ہو گئے، جو کچھ دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کو بھی ڈیگریڈ نہیں کرتے، ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے۔ یہ دو باتیں جو ہیں ہم پڑھ آئے ہیں کہ فضیلت اور تفریق، یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ تیسرے پارے کے آغاز میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، جبکہ تیسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبیوں کی ایک دوسرے پر فضیلت ہے پازیٹیولی، لیکن تفریق سے مراد کیا ہے کہ ہم ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتے۔ تفریق کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی رقم میں سے کوئی چیز مائنس کرنا، کسی فگر میں سے کوئی چیز جو ہے وہ نکالنا، تو ہم ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، ہم ان کی توہین نہیں کرتے، اور ہم انہیں ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ان کو فضیلت دی ہے، اگرچہ فضیلت کلی
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ ہر اعتبار سے ان تمام پر فائق اور عظمت والے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلمان ہیں، یعنی اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو ترک کر کے کسی اور کی بندگی کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایک ہی دین قابل قبول ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام، اللہ تعالیٰ کے حضور سبمیشن، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والوں سے، گھاٹے سے دوچار ہونے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیسے راستہ دکھائے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا۔ ایمان لانے کے بعد کفر، یعنی کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوا، خواہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، وہ بھی اسلام ہے، یا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور وہ حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا، اور اس نے ان کے بعد آنے والے اور ان کے پہلے آنے والے پیغمبروں کو مانا، اس کے بعد اس نے کفر کیا۔ اب یہ کفر کیا ہے کہ اوپر جہاں سے آج بات شروع ہوئی تھی آج کے سبق میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد و قرار لیا تھا جو انہوں نے اپنی امتوں کو منتقل کیا، کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا، اور جب بھی کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے، وہی تعلیمات لے کر جو تمہارے پاس موجود ہیں، تو تم لازماً اس پر ایمان لانا اور لازماً اس کی مدد کرنا۔ اب بیک گراؤنڈ میں جو بات چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہودی تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ ان کی تعلیمات تو وہی ہیں کنفرم کرتے ہوئے، تو وہ کیا ہے؟ اس عہد و قرار کی کو توڑا جا رہا ہے۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اب وہی بات ان پر بھی لاگو ہو رہی ہے کہ تمہارے نبی نے کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ جو عہد اللہ نے اس نبی سے لیا تھا وہ اس نبی نے تم سے لیا تھا، تو اب تم ایمان لانے کے بعد اپنے پیغمبر پر، اپنے پیغمبروں پر اس پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، تو یہ ہے جو اس وقت کفر زیر بحث ہے۔ اگرچہ یہاں الفاظ ان جنرل ہیں لیکن سنایا ان کو جا رہا ہے کہ یہ تمہاری حرکت جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ کیف یہد اللہ قوما، اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا جنہوں نے کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار کی، وشہدوا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے، ان الرسول حق، کہ پیغمبر برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، واضح دلائل موجود ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو، اب ظلم جو ہے ایک تو ایک محاورے میں کسی بھی بڑے سے بڑے جرم کے لیے کہا جاتا ہے کہ بڑا ظلم ہے، لیکن ظلم کے جو بنیادی مفہوم ہے ظلم کا وہ کیا ہے؟ حق تلفی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا بھی حق ہے کہ اسے مانا جائے، اللہ کے نبی کا بھی حق ہے کہ اسے مانا جائے، تو یہ ظلم بالکل آپ بنیادی معنوں میں بھی لے لیں، حق تلفی کے معنوں میں تو بھی درست ہے کہ حق بات سامنے آ جائے، سچ سامنے آ جائے تو سچ کا حق ہے کہ اسے مانا جائے۔ اور یہ یعنی انبیاء کرام کا معاملہ تو بہت اونچا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی یعنی حق بات سامنے آئے تو اس حق بات کو تسلیم کرنا، یہ کیا ہے؟ اس حق کا حق ہے، اس سچ کا حق ہے۔ تو جب انسان ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں حق کو تسلیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حق جو ہیں ان کو تسلیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اگر انسان ان چھوٹے چھوٹے حقوق میں یعنی سچ بات سامنے آئی لیکن اس کا انکار کیا، یا جھوٹی گواہی دے دی، یا غلط ججمنٹ پاس کر دی،
تو اس کا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے، وہ گناہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑی حقائق کو تسلیم کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی راہیاب نہیں کرے گا۔ اولئک جزاؤہم، ان کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، پھٹکار ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور تمام انسانوں کی طرف سے۔ خالدین فیہا، وہ اسی حالت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو، پنشمنٹ کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت عطا کی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، اب یہاں بڑا ایک لطیف نقطہ ہے کہ انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ مہلت ہے اصل میں دنیاوی زندگی کی، یعنی وہ جو بات کہ ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، یہ آخرت سے متعلق ہے، اور مہلت جو ہے اس کا تعلق آخرت سے نہیں دنیا سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جو راہ راست پر ہے بحیثیت مجموعی، حق گو ہے، حق کی گواہی دیتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو الاؤنس دے گا، اور کہیں اس سے غلطی ہو جائے تو موقع دے گا کہ وہ اس سے تائب ہو جائے۔ یہ جو فرمایا کہ انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے وہ الٹی روش اختیار کر لی، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو پہچان لینے کے باوجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو اپنی کتابوں میں سے کنفرم کرنے کے باوجود نہیں مانا، تو پھر کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کوئی مہلت کہ وہ توبہ کر لے، باز آ جائے، نہیں دے گا۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک ذلک واصلحوا، سوائے ان کے کہ جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، اس کے بعد یعنی ایسی حرکت ہو جائے تو توبہ کر لیں، لیکن جو اس پر کنسسٹنٹ ہوگا اپنی اس حرکت پر، اس کے لیے تو وہ اوپر والا حصہ ہوگا کہ انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، جس سے ایسی حرکت سرزد ہوئی اور وہ جلد از جلد اس سے تائب ہو گیا، تو فإن اللہ غفور الرحیم، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، جس نے اس سے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر ہی میں آگے بڑھتے چلے گئے، فلن تقبل توبتہم، تو ایسے لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول نہیں کرے گا، اور یہی لوگ راہ راست سے بھٹک جانے والے ہیں، گمراہ ہو جانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، یعنی حالت کفر میں ان پر موت واقع ہو گئی، فلن يقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو اس سے زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیہ کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ تو قرآن مجید کا وہ بنیادی مضمون ہے جو کئی بار آیا ہے، کئی اینگل سے آیا ہے، کہ قیامت کے دن یعنی جو کچھ بھی مہلت ہے وہ بھی اسی زندگی کی ہے، توبہ کی پروویژن ہے تو وہ بھی اسی زندگی کے لیے ہے۔ یعنی جو کفر کی حالت میں مر گیا تو خواہ وہ زمین بھر سونا، یعنی محاورے کے طور پر اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی سونے کی ایک ڈلی بھی کسی کے ہاتھ میں آئے تو سمجھتا ہے کہ بہت بڑا خزانہ ہے میرے پاس، اور ایک ذرا بڑا جنگ اس کے پاس آ جائے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت امیر آدمی ہوں۔ زمین بھر سونا، یعنی جس سے زیادہ شاید دولت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے جتنے بھی وہ بڑے بڑے بلینئرز ہیں ان میں سے بھی کسی کے پاس اتنی دولت تو نہیں ہے جتنی یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنی ہی دولت رکھتا ہو اور وہ ساری کی ساری دولت جو ہے وہ فدیے میں دینا چاہے کہ اسے چھٹکارا مل جائے عذاب سے، اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ چھٹکارے کی تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ موت سے پہلے موت کے سکرات کو
اس کی جو علامات ہوتی ہیں موت کی، ان کے آنے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، لیکن اگر وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے، خواہ وہ زمین بھر سونا بھی کمپنسیشن کے لیے دینا چاہے تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن